اور اس پر جیسے وہ بھارتی اینکر آگے جواب دے رہا تھا کہ بلا 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 بلا، مطلب کچھ الفاظ نہیں تھے، صرف یہی ورڈ جو میں دہرا رہا ہوں، بلا بلا بلا. بھارت کو ہوا کیا ہے آخر؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات تاریخ میں آپ غلط سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں. یہی غلطی جو ہے وہ مودی نے کی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو مشرق وسطیٰ کی جنگ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں کہ ان آگ کے شعلوں کو کسی طرح سے بجھایا جا سکے، انہوں نے اپنی وزڈم میں فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کا دورہ کریں گے، اور وہاں جا کے انہوں نے جس طریقے سے اترتے ہوئے جہاز سے جس طرح سے وہ بغل گیر ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے فادر لینڈ مدر لینڈ کا ترانہ گایا، تو اٹ واز اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ایٹ اے ویری کریٹیکل مومنٹ. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت اندرون ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے باہر بھی جس طریقے سے تمسخر اڑ رہا ہے ان کا، جس طریقے سے کنڈیم کیا جا رہا ہے ان کو، جس طریقے سے ان کی اپنی جماعت اور مخالف جماعتیں ہیں وہ ان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، وہ منظر دیدنی ہے جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں آنکھیں نیچی کر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے. تو یہ ہوتا ہے جب قیادت جو ہے وہ تاریخ کے غلط سائڈ پر کھڑی ہو اور غلط فیصلے کرے، تو پھر اس طرح کی ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو حیران کن بات یہ بتاؤں کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے خود اپنے ہی پرائم منسٹر کے خلاف، یعنی سارا میڈیا تو گودی میڈیا نہیں ہے لیکن جتنا بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، جتنے بھی انٹرنیشنل اور نیشنل اوپینین میکرز ہیں، انہوں نے تو گد بنا کے چھوڑی ہے مودی کا بہت برا حال ہے اس وقت. اس صورتحال میں آپ کو صرف یو ہیو ٹو ٹیون دا انڈین چینل اینڈ سی فار یور سیلف کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اچھا سر، چلیں ہم اس ٹاپک کو کور کرنے کے ساتھ بھارت میں اب جیسے مودی کا آپ فیوچر آنے والے الیکشن میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور اوور آل جو بھارت کا امیج اب مودی چھوڑ کر جائے گا اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں گیج کی جاتی ہے ہر چیز پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان کو اس وقت جو پذیرائی حاصل ہے پورے عالمی منظرنامے پر، پاکستان کا جو قد بڑا ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی سکل کو جس طریقے سے تسلیم کیا گیا ہے، وہ میرے خیال سے اس کے لیے کسی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، سارا منظر بالکل واضح طور پر ہے. تو ہندوستان کا یہ حالت جیسا میں نے کہا کہ بہت قسم پرسی کی حالت ہے اس وقت. پاکستان کا نام جوں جوں بلند ہوگا، جوں جوں روشن ہوگا، تو ہندوستان میں صف ماتم جو ہے وہ روایت کے مطابق بچھتی چلی جاتی ہے. اس وقت پوری دنیا کا فوکس جو ہے وہ پاکستان پر ہے. پوری دنیا تعریف سے بھرپور ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے لیے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے، اور داد تحسین جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. ٹیلی فون کر کے لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ یا اپنے ہیڈ آف سٹیٹس ہیں یا ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں. تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بہت ہی امید افزا ہے. یہ پاکستان کا سٹیٹس جو ہے کمیٹی آف نیشن میں وہ بہت بلند ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ جو سب کچھ اچیو کیا ہے اس کے پیچھے بہت سارے ایسے حقائق بھی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان یہ اچیو کر رہا ہے. جس طرح سے ہم نے بھارت کو شکست دی تھی، جس طرح سے ہم معیشت کے ایسے دلدل میں دھنس چکے سے وہاں سے نکلنا، یہ ساری چیزیں ریلیٹ تو کر رہی ہیں. سر آپ کی اجازت سے ہمارے جس طرح سے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سلطان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور حامد خان مشرقی صاحب ماہر عالمی امور ہیں. تو ان کی طرف میں بڑھوں گا، ان سے سوال کروں گا. سر آپ بھی جوائن کیجئے گا جو بھی اگر آپ ان سے ڈسکشن کرنا چاہیں. تو سب سے پہلے حامد خان مشرقی صاحب، سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. آپ فرمائیے گا کہ اب جس طرح سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اسلام آباد ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، ان ٹاکس کو ویسے تو پوری دنیا بڑا ہی پازیٹیو دیکھ رہی ہے، لیکن کچھ پیغامات ایسے ہیں جو تھوڑا سا پریشان بھی کرتے ہیں. یعنی ایک جانب یہ کہا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ہم بڑے پر امید ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا معاملہ درست بھی ہو جائے گا اور اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گی. ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بحری جہازوں میں بارود بھی بھر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انداز ہے حکومت کا، اور جس انداز سے وہ صدارت چلا رہے ہیں، پوری دنیا میں موسٹ انپریڈکٹیبل امریکی صدر کے طور پر ان کی پہچان بن گئی، اور وہ پوری دنیا میں ایسے ہی جانے جاتے ہیں. وہ جو کیرٹ اینڈ سٹک والا فارمولہ ہے وہ سمجھتے ہیں ہر جگہ ہر انداز سے وہی چلے گا. اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آتے دنیا کے کتنے محاذ کھول دیے، چاہے وہ وینزویلا کا ہو جہاں پہ ان کا جو ایڈونچر ہے وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد ان کو لگا
کہ ایران میں بھی کامیابی ہوگی. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ گرین لینڈ کے اوپر انہوں نے جو بات کرنی شروع کر دی, پورا یورپ جو ہے ان کے خلاف بھی ہو گیا, اور پورے یورپ کو تحفظات ہیں. نیٹو کو انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے پریکٹیکلی ڈسمینٹل سا کر دیا ہے, اپنی ڈس انگیج کر لیا ہے امریکہ کو اس سے. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان مذاکرات کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جے ڈی وینس پرٹیکولرلی, ان کی جو ایک خاص اپنی ایک ریپیوٹ ہے کہ وہ خود کو اس جنگ میں اس انداز میں نہیں دھکیلنا چاہتے تھے جس انداز میں ان کو بطور وائس پریزیڈنٹ انگیج ہونا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر خود ود ان ریپبلکن پارٹی اینڈ ود ان پولیٹیکل ڈائسپورا, جو ان کی جنریشن ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے میگا کے نام پہ ووٹ دیا, ہم نے جنگوں سے بچنے کے لیے ووٹ دیا, ان کی بھی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ ہر حالت میں یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یا کچھ اس طرح کے بیانات آتے ہیں, اس کا مقصد شاید ایران کے جو نیگوشیٹرز ہیں یا جو ایران کی طرف سے جو لیڈرشپ آ رہی ہے ان سے لیوریج لینا ہے, ان کے اوپر تھوڑا دباؤ بڑھانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مذاکرات کو جو امیڈیٹلی جو پاکستان نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے, ان کو یہاں اکٹھا کر دیا, اس پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا کہ ایز اے امریکن پریزیڈنٹ اس وقت ان کی بات اس حوالے سے اس میں اتنی ویریشن آتی ہے ہر بدلتے 2-4 گھنٹوں کے بعد کہ اس کا وہ ویٹیج کم ہوتا جا رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے. لیکن وہیں پر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات آگے کیسے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس میں ویکس بھی لگ سکتے ہیں, اس میں بریک تھرو لینے پڑیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. سیز فائر کو کیری آن کرنا, سیز فائر کو مینٹین کرنا, پھر اس کے بعد خطے کے مستقبل کے حوالے سے جو مذاکرات میں جو ایگریمنٹس ہوں گے ان کی انشور کیسے کریں گے, ان پہ امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا. اور یہ خالی ایران کے اوپر یا جنگ بندی اور آبنائے ہرمز جو ہے یہی ابھی نہیں ہوں گے ٹاپکس. آگے چل کے لبنان کی بات ہونی ہے, غزہ کی بات ہونی ہے, آگے چل کے بات ہونی ہے کہ کس طرح جو امریکی اڈے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے عرب ممالک کے اندر, عرب ممالک اپنی سیکیورٹی انشور کیسے کرتے ہیں, عرب ممالک کیا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے یوکرائن سے بھی معاہدہ کیا ہے, سعودی محمد بن سلمان صاحب نے پوٹن سے بھی بات کی ہے, چائنا کے ساتھ وہ دوبارہ انگیج ہو رہے ہیں. سو اب یہ نیا ڈائمینشن سیٹل ہو رہی ہیں, ایک نیا پورا ایک مشرق وسطی ایک نئے انداز سے ڈیزائن ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس طرح کے بیانات اس طرح کی چیز کی بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. لیکن جو ٹاکس ہیں بڑی کروشل ہیں, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہی ہے کہ کس انداز میں ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. کنٹینیوٹی رہنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ابھی ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم, میں سلیم بخاری آپ سے مخاطب ہوں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہ کہ ابھی مذاکرات کا سلسلہ تو جو ہے وہ شروع ہے اور دو بدو گفتگو بھی ہونے والی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ سے اس پر کامنٹ لیں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ایران نے یہ جنگ لڑ کے جو رول ماڈل کریٹ کیا ہے, جس طریقے سے ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو ہے, دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ کو ڈیفیٹ کیا ہے, جو مشرق وسطیٰ کے اندر ایک فتنہ اسرائیل کی صورت میں موجود ہے, اس کی قوت کو ڈیفینڈ کیا ہے. یہ اس رول ماڈل کے بارے میں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا انلائٹن کیجئے کہ ول دس سرو ایز اے رول ماڈل فار فیوچر جنریشنز.